حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. آپ نے دین اسلام کو قبول کیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو عظمتیں عطا فرمائی، آپ کو باب العلم کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ پیدا ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہی آنکھیں کھولی. آپ شروع سے ہی بچپن سے ہی بچوں میں کلمہ پڑھ چکے تھے. اس کی بہت سی تفصیلات مورخین نے بھی لکھی ہیں. تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور آپ کی جو سیرت طیبہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کے سائے میں آپ کو باب العلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. تو پھر دوسری جگہ اشرۃ العماد کے اندر شیخ محقق نے بھی لکھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ نے غسل دیا تو چند قطرات آپ نے جو بچے تھے آنکھوں کے اوپر ان کو چوسا، تو اتنا علم اندر آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں علم ٹھاٹھے مارنے لگا. اور نور الابصار میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پوچھا سلونی اما دون العرش، کہ مجھ سے آج عرش کی خبریں بھی پوچھو تو میں تمہیں اس کی خبریں دوں گا. تو کسی نے پوچھا کہ اے علی کبھی خدا کو بھی دیکھا ہے؟ تو فرمایا علی نے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک کیا ہی نہیں جب تک خدا کو نہ دیکھ. اور فی روایت اخرى، دوسری روایت میں یہ ہے کہ جناب جبریل پوچھتے ہیں اے علی جبریل کدھر ہے؟ آئینہ جبریل، جبریل کہاں ہے؟ فرمایا آپ نے لامکان تک سدرۃ المنتہا تک کی روایت میں مطابق ہے دیکھا، پھر تخت الثری تک دیکھا، شرق غرب دیکھے، دیکھنے کے بعد کہا اے جبریل تو ہی تو جبریل ہے. تو اس لیے مولا کائنات مزا کے علم کی کیا بات ہے، علم کی، اور آپ کا روحانی اور جسمانی جو فیض ہے وہ کیا بات ہے. اس لیے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو علم کے معیار کے لحاظ سے بہت بڑا مقام آپ کا ارشاد فرمایا ہے. تو اس لیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خانوادے کے ہر بندے کو نور ایمان کے ساتھ ساتھ علم کے سمندر سے بھی آشنائی ہماری انہی سے ہوئی، علم بھی انہی سے ملا اور علم کا شعور بھی انہی سے ہمیں ملا ہے. دعا کریں کہ رب کائنات ان کے صدقے ہمیں باعمل زندگی گزارنے کی توفیق خیر عطا فرمائے.